بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نصاب میں شامل غزل نمبر 2 کے شعر نمبر 3 اور شعر نمبر 4 کو پڑھیں گے۔ یہ مومن خان مومن کی غزل ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے شعر نمبر 1 اور 2 پڑھ لیا تھا۔ اب اگلے لیکچر میں ہم لوگ آج کے اس ویڈیو میں شعر نمبر 3 اور 4 پڑھیں گے۔ شعر کی طرف آتے ہیں، ریڈنگ کرتے ہیں۔ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ عزیز طلبہ، اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، آسان فہم شعر ہے۔ اس کا مفہوم بنا لیتے ہیں۔ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہیں۔ شاعر کہتے ہیں، محبوب میں نے لاکھ کوششیں کی لیکن تم میرے نہ ہو سکے، حالانکہ دنیا میں سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔ دوبارہ مفہوم بولتے ہیں، اے محبوب میں نے لاکھ کوشش کی کہ تم میرے ہو جاؤ، تم مجھے حاصل ہو جاؤ، لیکن یہ ممکن نہ ہوا، حالانکہ دنیا میں سب کچھ ممکن ہے۔ تشریح طلب شعر میں عزیز طلبہ، مرزا اسد اللہ خان غالب نے ویسے تو جو ہے وہ یہ شعر، یہ جملہ ہم لوگ ہر تشریح کے اندر لکھ سکتے ہیں کہ مرزا مومن خان مومن نے اپنی اس غزل کے اندر عشق و محبت کے جذبات کو بڑے جو ہے وہ آسن انداز سے اور نزاکت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس شعر میں بھی شاعر اپنے محبوب سے ہی مخاطب ہیں، اور جو باتیں تشریح کے حوالے سے آپ کو کہی جائیں گی، بتائی جائیں گی، آپ عزیز طلبہ ان باتوں کو جو ہے وہ سمجھ کر انہیں لکھ سکتے ہیں اور بڑی آسانی سے تشریح جو ہے مکمل کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس شعر میں شاعر مومن خان مومن اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے محبوب میں نے تمہاری خاطر بہت سی تکلیفیں برداشت کی، بہت سے مصائب سے دوچار ہوا، میں نے اپنوں کی ناراضگی کو مول لیا، طعنے تشنیع اور زمانے کی نہ جانے کتنی جو ہے وہ رکاوٹیں میری راہ میں حائل ہوئیں، میں نے سب کچھ برداشت کیا، ثابت قدمی کے ساتھ تمہیں حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا رہا، لیکن اس کے باوجود کہ میں نے تمہاری خاطر وفاداری کے ہر میدان میں کوشش کی اور لاکھ تکالیفیں برداشت کی، لیکن اس کے باوجود میں اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ شاعر کہتے ہیں کہ شاعر نے اصل میں شعر میں اپنی بد نصیبی کا تذکرہ کیا ہے اور محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میری لاکھ کوشش کے باوجود میں اس میں کامیاب نہ ہو سکا کہ میں تمہیں حاصل کر سکوں۔ ویسے تو عزیز طلبہ، شاعر اس میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں تو تمام کام ممکن ہے، اور دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، یعنی دنیا میں ہر کام ممکن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان اگر تندہی کے ساتھ، بڑی جد و جہد کے ساتھ اور پختہ ارادے کے ساتھ کوشش کرے تو یقیناً وہ ایک دن اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی دیر سے یا جلد کسی بھی طریقے سے وہ ناممکن کو ممکن بنا لیتا ہے۔ لیکن شاعر محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اس کے باوجود دنیا کے نزدیک تمام چیزیں ممکن ہے، لیکن میرے لاکھ جتن کرنے کے باوجود تم مجھے حاصل نہ ہو سکے، یہ میرے لیے ناممکن ہو گیا۔ میری منت سماجت، میری ہر طرح کی آہوزاری اور درخواست اے محبوب تمہاری جو ہے وہ شخصیت پر کوئی اثر نہ کر سکی اور تم مجھے حاصل نہ ہو سکے۔ اس کا حوالہ جاتی شعر عزیز طلبہ ہم ریڈ کر لیتے ہیں۔ آسان فہم شعر ہے، حوالے کے طور پر اس میں تشریح کے اندر ہم لکھ سکتے ہیں، اذیت مصیبت ملامت بلائیں، اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ یہ عزیز طلبہ اس کا حوالہ جاتی شعر ہے۔ اگلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ اگلا شعر نمبر 4 ہمارے پاس ہے، ریڈ کر لیتے ہیں عزیز طلبہ۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ آسان فہم شعر ہے عزیز طلبہ، اس کا مفہوم بنا لیتے ہیں۔ اے محبوب تم میرے پاس ہوتے ہو جب کوئی دوسرا میرے پاس موجود نہیں ہوتا، یا دوسرے لفظوں میں اے محبوب جب میرے پاس کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو تم میرے پاس ہوتے ہو۔ دونوں پہلوؤں سے تشریح کر مفہوم بنا سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ویسے تو بظاہر یہ عام فہم اور
بہت آسان شعر ہے لیکن اس کی تاریخی حیثیت بہت زیادہ ہے. بہت سے شعراء نے اس کی بڑی تعریف اور تحسین کی ہے، بلکہ مرزا اسد اللہ خان غالب ایک نامور شاعر ہیں. انہوں نے اس شعر کے حوالے سے کہا تھا کہ اگر مومن اس ایک شعر کے بدلے میرا سارا دیوان لے لے، یعنی میری ساری شاعری لے لے، تو بھی مجھے جو ہے وہ فائدہ ہوگا، یہ امر میرے لیے باعث تسکین ہوگا. تو عزیز طلبہ، تاریخی حیثیت سے شاعروں کے نزدیک اس شعر کی بڑی اہمیت ہے. اس میں شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں، اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. تو عزیز طلبہ، تشریح طلب شعر میں شاعر محبوب سے مخاطب ہیں، اور شاعر محبوب سے مخاطب ہو کر بتانا یہ چاہتے ہیں اس سے کہ میں تنہائی کے اندر جب اکیلا ہوتا ہوں تو میرے عالم تصور میں، میرے خیالات میں، میرے تصورات کی دنیا میں میرے ساتھ تم ہوتے ہو. مجھے میری تنہائی کبھی بھی جو ہے وہ پریشان نہیں ہونے دیتی. جب میں زمانے کے معاملات سے، اپنی مصروفیات سے فارغ ہوتا ہوں تو پھر جب میں تمہیں یاد کرتا ہوں تو تمہاری یاد مجھے جو ہے وہ میری تنہائی کو ختم کر دیتی ہے. گویا شاعر یہ کہنا یہ چاہتے ہیں، بظاہر میں تنہا ضرور ہوتا ہوں زمانے کی نظر میں، لیکن تنہائی میں تمہارے تصورات، تمہارا خیال مجھے یوں معلوم ہوتا ہے، بلکہ اس قدر جو ہے وہ مجھے تمہارا تصور بہترین طریقے سے جو ہے وہ تمہاری نمائندگی کرتا ہے، جیسے مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ تم میرے سامنے بیٹھے ہو. تنہائی کا کوئی ایک جو ہے تصور میرے ذہن میں آنا ہی نہیں پاتا، اور گویا یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہر وقت جو ہے وہ اے محبوب تم میرے ساتھ ہو. یعنی عزیز طلبہ، شاعر محبوب سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتے ہیں کہ تمہارا خیال اس قدر ٹھوس اور اس قدر جو ہے پختہ ہوتا ہے کہ مجھے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے میں تصورات میں تمہیں یاد نہیں کر رہا، بلکہ تم میرے بالکل سامنے موجود ہو، اور میں تم سے ہم کلام ہوں، ہم باتیں کر رہے ہیں آپس میں، اور جو ہے گفت و شنید کر رہے ہیں. شاعر اصل میں تنہائی کے اندر اپنے محبوب کی یاد میں اس قدر گم ہو جاتے ہیں کہ شاعر کو تصور صرف محبوب کا رہتا ہے، محبوب کے علاوہ کسی اور کا تصور نہیں رہتا. اس لحاظ سے شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تنہائی میں میری تنہائی تمہاری یاد سے جو ہے وہ خوشیوں سے دوبالا کر دیتی ہے. میرے لیے تنہائی نہیں ہوتی، بلکہ ایک طرح کا خوشی کا سامان ہو جاتا ہے جب میں تمہیں یاد کرتا ہوں، اور تمہاری یاد ہی میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے. بقول شاعر. حوالہ جات شعر عزیز طلبہ، اس کا ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. اس میں حوالے کے طور پر عزیز طلبہ یہ شعر درست رہے گا کہ اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں. تو عزیز طلبہ، یہ اس میں حوالے کے طور پر یہ شعر لکھ سکتے ہیں. امید ہے آپ کو دونوں اشعار کی درست طور پر سمجھ آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.